اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو دیکھ اور پھر دیکھ، تیری نظر تھک کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تو اپنے پروردگار کی کسی بھی مخلوق میں کوئی جھول یعنی غلطی نہیں پا سکے گا۔ طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کرنے کی توفیق اور شعور حاصل ہو۔ زندگی بھر آپ جو نیک نصیحتیں سنتے ہیں، آپ کے اندر ان نیک نصیحتوں کی یاد ہی ضمیر بنتی ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے، تب اس کا راستہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف سے سوال کیا گیا، جو نصیب میں لکھا ہو اگر کوشش نہ کریں تو کیا پھر بھی وہ مل جائے گا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، اگر نصیب میں لکھا ہوا ہے تو پھر تم کوشش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راستہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تجھ سے مانگوں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ بھیڑ میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ بہت غلط وقت پر آپ کو سکھاتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بد کردار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، اس کے لیے اللہ کے یہاں ایسا عذاب ہے جس میں وہ مر بھی نہیں سکے گا۔ آپ نے فرمایا، جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ تعالی کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ رحمت تو صرف بدبخت ہی کے دل سے چھینی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے ذکر کی وجہ اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا۔ تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شدید تکلیف ہوتی ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی درد کو محسوس کیے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاک و صاف رہنے والا ہے۔ جو شخص خود اچھا نہیں، اسے یہ قطعی حق نہیں کہ دوسروں کو برا کہے، اور کوئی بھی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوسروں سے اچھا ہے۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو درست سمت میں ڈال دیتے ہیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غیبی مدد ہوتی ہے۔ توبہ نام ہی اپنی غلطی کو ماننے کا ہے۔ وہ شخص عظیم ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا، اللہ بھی اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات یقینی ہے کہ رب پختہ یقین والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تو یقین مانو تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی، تو وہ لوگ جن کی آزمائش نہیں کی گئی، وہ یہ اجر و ثواب دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ آپ نے فرمایا، جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا، مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنی کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک سفرا فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو اس کو 2 گنا ثواب ہوگا، ایک تلاوت کا اور دوسرا محنت کا۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بغیر حساب کے پورا دے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، سچ بولنا اختیار کرو، کیونکہ یہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو، کیونکہ یہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کے عیبوں کے بیان میں مت پڑا کرو، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پاؤں کا حق تجھ پر یہ ہے کہ اسے حرام کے لیے نہ چلا، کیونکہ انہی قدموں سے تو نے پل صراط سے گزرنا ہے، ورنہ یہ ڈگمگا جائیں گے اور تو دوزخ میں جا گرے گا۔